خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیروالا سے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما گل نسرین نے ہمارے بیورو چیف سید سمیع اللہ شاہ سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ جی بالکل، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما گل نسرین موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے، اس کے حوالے سے میم آپ بتائیے گا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تحریک پاکستان کا جو مستقبل آپ نے پوچھا ہے وہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے۔ یہ سوال میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے غیر ضروری ہے، پورے پاکستان نے تحریک انصاف کو بہت ہی نمایاں طور پہ اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف تحریک پاکستان ہی چل سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس ایک ایسا ٹرو لیڈر ہے، عمران خان جیسا ویژن، اس کے جیسا ایجوکیٹڈ، اس کا جو ہائی کیلیبر اور اس کی جو گہری پولیٹکس ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک ایسی انسائٹ ہے کہ جو بہت بڑے انٹرنیشنل ایسے جو رہنما ہوتے ہیں جو پولیٹیکلی ایسی چیزوں کو یعنی کہ بین السطور دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی دیوار کے پیچھے کون سی سیاست ہو رہی ہے، ایک جملے کا جو بولا گیا تو اس کے پیچھے دراصل کیا تھا۔ دیکھیے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جیسے ان کی حکومت کو گرایا گیا بیرونی سازش کے حوالے سے، یقیناً آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہوگا، لیکن میں پہلے سے آپ کو بتا دیتی ہوں اس بات کو سمجھنا کہ پی ڈی ایم کیا ہے، اس بات کو سمجھنا کہ وہ جو خط باہر سے آیا تھا اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں تو اب ڈسکلوز ہو رہی ہیں کہ جب خط آیا عمران خان نے ہمیں بتایا، لیکن وہ ایک ایسا لیڈر ہے، وہ جب آیا تھا اس نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھیں، یہ سارا کچھ وہ پہلے بتا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، انہوں نے کہا تھا جب میری حکومت آئے گی تو یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ ان کو قصور معاف کر دیں گے، ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہلانے کے لیے تو عمران خان کو منظور نہ کرنے کے لیے سارے ایک ہو جائیں گے۔ اب خط جو بعد میں آیا، یہ ساری چیزوں نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں، آپ کے سوال پہ آتی ہوں، تحریک پاکستان کا مستقبل اتنا روشن ہے کہ ابھی ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ایکس وزیر خارجہ اور وائس چیئر پرسن اس وقت جو موجودہ ہیں تحریک انصاف کے، وہ اپنی ساری وزارتیں، سارے اپنی حکومت یعنی چھوڑ کے ساری چیزیں بعد میں وہ اب آئے ملتان کے اندر، اور ان کا اتنا شاندار استقبال ہوا، عمران خان کی حکومت گئی، ان کا شاندار استقبال ہوا۔ پچھلے دنوں جو مشیر برائے وزیر مملکت اور MNA عامر ڈوگر صاحب وہ آئے، یعنی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں حکومت چھوڑ کے، وزارتیں چھوڑ کے، اور کیا دنیا ان کا استقبال کر رہا ہے، ان کو قومی ہیرو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ آخر کیا ہے تحریک پاکستان میں؟ تحریک پاکستان میں وہ سارا کچھ ہے جو ایک ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی عوام کی بہتری کے لیے جو ہوتا ہے، وہ تحریک انصاف میں سب کچھ ہے۔ اچھا میم یہ بتائیے گا، عمران خان نے موقف اختیار کیا کہ بیرونی سازش کے ذریعے حکومت گرے گی، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس معاملے میں دیکھیں، اتنا یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی کہ خط بھی آیا تھا، خط جعلی بھی نہیں تھا۔ خط کے اندر جو اتنے سنگین الزامات جو لگائے گئے تھے، الزامات تو لگائے گئے، لیکن اس کے اندر ایک پالیسی وضع کی گئی تھی، ایک پالیسی یہ وضع کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے عمران خان کی حکومت ہے جو اس کو گرانا چاہیے۔ نمبر 1، اگر وہ اس کو نہیں گرائیں گے تو پاکستان کو سزا دی جائے گی، اور اگر عمران خان صاحب نہیں رہتے، حکومت سے نہیں چھوڑ کے جاتے، تو پاکستان کو سنگین سزا دی جائے گی۔ یعنی اتنی دھمکی آمیز جو ہے اس کے اندر لینگویج اور مراسلہ آیا ہے ایک سفارت خانے سے دوسرے سفارت خانے میں۔ تو اب ہمیں تو خان صاحب نے کہا کہ پہلے وہ اشاروں کنایوں میں بات کی انہوں نے، لیکن اب تو صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کی طرف ان کے جو سفیر تھے یہاں پہ جو اسد مجید صاحب، انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ تو مراسلہ تو بالکل صحیح ہے، اصلی ہے، یہ کوئی اس کے اندر ایسے کوئی مطلب عمران خان نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں گھڑی ہے۔
جو خط کے اندر لکھا گیا، 8 تاریخ کو خط آیا، 7 کو خط آیا اور 8 کو جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کا جو موقف ہے کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے حکومت گرائی گئی، یہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ورلڈ کے اندر کسی بیرونی سازش کے ذریعے حکومتوں کو گرانا یہ اتنا سنگین جرم ہے، یہ اتنی خوفناک بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے رونا آتا ہے ان رہنماؤں کے اوپر پاکستان کے، وہ رہنما جو چور ڈاکو اور وہ جو پی ڈی ایم سارا بنا کے 11 جماعتیں، اس کے بعد لوٹے خرید کے انہوں نے ایک اپنا بہت سارا بڑی اپنی وہ بنا لی جماعت ایک پوری بنا کے اور عمران خان کے خلاف کھڑے ہو گئے. لیکن دراصل انسٹرکشنز تھیں کہ یہ کرنا ہے تو انہوں نے یہ کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم عمران خان کسی سے ڈرنے والا ہے؟ کیا وہ غیر مسلم سے یا امریکہ سے یا انڈیا سے وہ ڈر جائے گا؟ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اتنا وہ نڈر، اتنا بہادر اور اتنا ظرف والا اور اتنا دل والا، یہ جو جگر اس نے دکھایا ہے نا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں ہے. مطلب مجھے تو میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ عمران خان کہاں اور کہاں اس کے ساتھ کن لوگوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. کوئی ان کے اندر کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی ہے. دیکھیں عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ انسان جو ظرف والا تو وہ اپنا دشمن بھی ذرا معیار کا رکھتا ہے. تو یہ تو نہ دشمنی کے لائق ہے نہ یہ اپنے دوستی کے لائق ہے. یہ تو ایسی مطلب ایک ایسا میچ پڑا ہے کہ جس پہ مطلب ایک انتہائی کم ظرفی کی بات ہے اور ستم ظریفی کی بات ہے. یہ کیا پاکستان یہ امپورٹڈ جو حکومت ہے یہ چل جائے گی یا کیا یہ اپنا 1 سال پورا کرے گی یا نہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا؟ ہرگز بھی نہیں کرے گی، کیونکہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلیاں اٹھ گئیں، قومتی سلامتی کمیٹی نے خط کی تصدیق کر دی. اس کے اندر جتنے بھی وہ 9 پوائنٹس ہمارے قائد نے عمران خان نے کہے کہ اس میں دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، حکومت توڑنے کی بات کی گئی کہ اس حکومت کو توڑ دیا جائے، عمران کی حکومت کو نہیں توڑا تو سزا دی جائے گی. وہ ساری کی ساری باتوں کی تصدیق ہو گئی ہے. لیکن یہاں پہ بات جو اڑا دی ہے لوگوں نے کہ بھائی مداخلت نہیں ہے، سازش نہیں ہے. میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتانے والی ہوں. میں اس بات کو سوچتی ہوں، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. میں سوچتی ہوں کہ جو مداخلت ہوتی ہے نا وہ بعد کی بات ہوتی ہے اور وہ ایک وجود رکھتی ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو سازش ہوتی ہے نا وہ ذہنوں کے اندر اور بند کمروں کے اندر سازش بنی جاتی ہے دور بیٹھ کر، اور وہ ایک سافٹ ویئر کی مثال آپ سمجھ لیں. سافٹ ویئر کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہارڈ ویئر ہوتا ہے وہ تو مداخلت تو ہارڈ ویئر ہوتی ہے، وہ تو نظر آ رہی ہے، وہ تو ثبوت رکھتی ہے، وہاں تو سارا کچھ ہو گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ خط آیا. اچھا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ اسلامی قوانین کے مطابق ملک چلائیں گے؟ کیا وہ اہل لا الہ محمد صلی اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو چلائیں گے؟ کشمیر کے حوالے سے وہ آواز بلند کریں گے؟ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان المعروف ڈیزل، اور یہی پی ڈی ایم جو بنی انہوں نے اس کو یہ ڈیزل کا نام دیا. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر 3 سے 4 لوگ ایسے ہیں کہ ان کا صفایا ہو جانا چاہیے. کل میں ایک میٹنگ میں بیٹھی تھی، وہاں بات ہوئی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر تو صرف خونی انقلاب لایا جا سکتا ہے.